نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. فلک پہ جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، فلک پہ جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، اندھیرے خود بخود تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں. میرے بھائیوں، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ بارونق محفل، بابرکت جلسہ ہم سب کی سعادت، خوشبختی، نیک بختی کی دلیل ہے، کیونکہ یہ ختم نبوت ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو منتخب فرماتے ہیں. ختم نبوت کی محنت اور اس کی خدمت ہر کسی سے نہیں لی جاتی. اس کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے انتخاب فرماتے ہیں. بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ختم نبوت جیسا اہم موضوع، اہم ایشو، بعض عوامی لوگ اس کو سیاسی ایشو کا نام دے کر اس کو لائٹ اور بہت ہلکا لیتے ہیں، جس میں جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اور یہ ہماری جہالت اور کم علمی کے لیے کافی ہے کہ ہم اس کو ایک سیاسی ایشو سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، ختم نبوت کا ایشو تمام امت مسلمہ کا کامن ایشو ہے. اس کا دفاع پوری امت مسلمہ پر فرض ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے، that is totally 100% non-political issue. اس پر کسی حالت میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ہر مسلمان کلمہ گو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، وہ ختم نبوت کے ایشو پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا اور کبھی اس کو کسی سیاسی ایشو کی نسبت دے کر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ امت مسلمہ کا کامن مسئلہ ہے، کامن ایشو ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزء محصل ہے، جس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. ایمان ناقص رہے گا اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے. تو بدقسمتی سے آج بہت کم تعداد میں ہیں ایسے لوگ، لیکن وہ اس کو سیاسی ایشو سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، پھر اس طرح کی کانفرنسوں کی اور سیمینارز کی اور جلسوں کی کیا ضرورت ہے. تو ان کو بھی میں یہ جواب دیتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹرز حضرات مریض کے مرض کو سمجھتے ہیں، وہ مرض کتنا سیریس ہے اور وہ مرض کتنا مہلک ہے، وہ مرض کتنا خطرناک ہے، وہ مرض، وہ بیماری کتنی ہلکی ہے، بھاری ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس کا یہ سٹیٹس ہے، اس کو فلاں بیماری ہے اور یہ اس کی دوائی ہے، یہ نسخہ ہے، یہ اس کا علاج ہے. تو ختم نبوت کا مسئلہ، یہ ایشو کتنا نازک ہے، کتنا پیچیدہ ہے، اس کی محنت کتنی ضروری ہے، اور اس کے خلاف الہادی قوتیں کیا کر رہی ہے،
اس کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو عقائدی نظر رکھتے ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، اور خاص طور پر ہمارے وہ علماء، ہمارے وہ اسکالرز جو الحمدللہ ختم نبوت کے ساتھ ان کی خاص نسبت ہے۔ تو میں عرض کروں گا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے، میں عرض کروں گا مدارس کے طلباء سے، میں عرض کروں گا وکیلوں سے، میں عرض کروں گا صحافیوں سے، میں عرض کروں گا سیاستدانوں سے، میں عرض کروں گا ڈاکٹر حضرات سے، انجینئر حضرات سے، یہ ہمارا کامن ایشو ہے، اور ختم نبوت کا دفاع کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اس کو سیاسی رنگ دے کر ہلکا لینا یہ ہلاکت ہے ایمان کی، اعمال کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ امت مسلمہ کا متفق مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات، اس کے خلاف بین الاقوامی تنظیمیں ختم نبوت کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بین الاقوامی سطح پر مغربی افکار کی یلغار ہے، خاص طور پر یونیورسٹیوں میں اس کی بہت اشد محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کرام ہمارے اس نیو ینگ جنریشن کو یہ پیغام دیتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ آپ اپنے تعلیمی اداروں میں، اسپیشلی عصری اداروں میں نظر رکھیں کہ وہ کس طرح غیر محسوس طریقے سے ہماری ینگ جنریشن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو روکنا یہ پوری امت کا فریضہ ہے۔ لہذا ہر محلے کی سطح پر، ڈپارٹمنٹ کے سطح پر، صوبے کے سطح پر، گاؤں کی سطح پر، مسجد کی سطح پر ختم نبوت کی دفاع کی تنظیمیں ہونی چاہیے، جس میں ٹیلنٹڈ لوگ ہو، سنجیدہ لوگ ہو، جو بہترین طریقے سے اس کا دفاع کریں۔ کیونکہ جب حق کی محنت ہوتی ہے تو باطل کی محنت چاہے کتنی پاورفل کیوں نہ ہو، وہ کوئی اثر نہیں کر سکتی جب حق کی محنت صحیح طریقے سے جاری اور ساری ہو۔ اس لیے ہم نے ایفرٹس چھوڑنی نہیں ہے، ہم نے حوصلہ ہارنا نہیں ہے۔ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح ہم ایمان لائے ہیں، اسی طرح ان کی ختم نبوت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وہ قوتیں جو اس سلسلے میں مسلمانوں کی ارادوں کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ارادوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں، میں ان قوتوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی ایفرٹس اس حوالے سے چھوڑ دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی ختم نبوت، آپ کا مکمل 100% اتباع شروع کریں، اور بین الاقوامی سازشوں میں نہ آئیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ میرے رسول کی امتیازی شان ہے۔ یہ پیغمبر انقلاب آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ ختامہ مسک، کہ یہ نبوت کا سلسلہ چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے ختم ہوا،
اور آپ کو خاتم النبیین کا خطاب ملا. اب اس کے عقیدے کے خلاف جو بھی قوت اٹھتی ہے اس کو روکنا ہے اور اس عقیدے کو پھیلانا ہے, اور اس عقیدے کی بنیاد پر اداروں میں, یونیورسٹیوں میں, ہر سطح پر محنت کرنی ہے. اور جہاں جہاں ختم نبوت کی محنت ہوتی ہے, جہاں تنظیم ہے, اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہونا ہے اور مسلمان بھائیوں کو منسلک کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمارا متفقہ اور متحدہ مسئلہ ہے. یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں. عرب عجم, مشرق مغرب, جنوب شمال, پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اور آخری درخواست کروں گا جو میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا کہ ہمارا عزم پکا ہو, ارادے ہمارے مصمم ہو, اخلاص ہو, تقویٰ ہو, اللہ کا ڈر ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے عقیدوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور آخری دلیل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ پوری دنیا میں جو تبلیغی جماعتیں پھیل رہی ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے. اور انبیاء کرام کی جو رسپانسبلٹی, ذمہ داری تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کندھوں پر ڈال دی. اور صراحتاً اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو میرے پیارے دوستو, مل کر ایفرٹس ہوں گی, اخلاص کے ساتھ محنت ہوگی, تقویٰ کے ساتھ محنت ہوگی, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے محنت ہوگی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محنت ہوگی, تو دنیا کے کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. فلک پہ جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج, فلک پہ جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج, اندھیرے خود بخود تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں, اندھیرے خود بخود تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.